خوشگوار شادی شدہ زندگی کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے بنیادی مقدمے کے طور پر دیکھی، نکاح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور بیوی شوہر کا رشتہ بنیادی طور پر کیا صرف بچے پیدا کرو والا ہے، یا اس کے علاوہ ایموشنل لیول پر بھی ان کا رشتہ ہے، سائیکولوجیکل لیول پر بھی ان کا رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے 3 لفظ اس کے لیے بیان کیے، سکون، محبت اور رحمت۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف رشتہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ رشتہ ذہنی سطح پر اور ایموشنل لیول پر بھی ہے۔ ایموشنل بانڈنگ بھی دونوں میں ہوتا ہے، جس کو قرآن میں بتایا گیا، اور کہا گیا کہ وَمِنْ آیاتہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دونوں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، دونوں میں کیسے رشتہ ہوتا ہے ایموشنلی، جبکہ دونوں جنڈر الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں میں کیسا ایک دوسرے کے لیے رغبت رکھتی گئی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ شادی شدہ زندگی اچھی بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو اور بیوی بھی دیندار ہو۔ یہاں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکے کے اعتبار سے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے تمہاری بیٹی کے لیے، یا جو بچی تمہاری ماتحتی میں پل رہی ہے اس کے لیے، ایسا رشتہ، ایسے لڑکے کا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دین پر تمہیں اطمینان، اخلاق اس کا اچھا ہے کا مطلب کیریکٹر اچھا ہے، نمبر 2 دین اس کا اچھا ہے، عقیدہ وغیرہ سارے معاملات منہج سب صحیح ہیں، دونوں پارٹ الگ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا عقیدہ بہت اچھا لیکن بہت خطرناک ہے، یہ خالی عقیدے میں اچھا ہے، اخلاق میں نہیں، شراب پیتا، جوا کھیلتا، ہاں لڑکیوں کو چھیڑتا، اور اس کا سارا ٹائم واٹس ایپ پہ گزرتا یا فیس بک پہ، فیس بک کھولو تو ساری بہنیں ملتی ہیں اس کے اوپر، تو اس کی لائف اخلاقی اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ عقیدے میں ٹھیک ہے، شرک نہیں کرتا ہے، لیکن اخلاقی زندگی اچھی نہیں۔ کبھی اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، لیکن جا کے کیا کرتا ہو، درگاہ پہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹکا کے پیشانے بھی ٹکاتا اور ناک بھی، چادر چڑھاتا، ناریل پھوڑتا، ہار چڑھاتا، اور پابندی سے ہو بھی، تو عقیدہ خراب ہے، دین صحیح نہیں ہے، بدعات میں مبتلا ہے، یہ اخلاق میں اچھا ہے، غلط کام نہیں کرتا، ایسے کوئی کیریکٹر کا پرابلم نہیں اس کا، نہ وہ لڑکیوں کو چھیڑتا نہ لڑکیاں اس کو چھیڑتی ہیں، ایک دم سیدھا سادہ آدمی ہے، کام سے کام کرتا ہے اپنا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، اخلاق اچھا، عقیدہ اچھا نہیں، دین اچھا نہیں، اخلاق بھی اچھا ہو۔ یہ دیکھیے ماں باپ کے لیے یہ پوائنٹرز ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ اگر اپنی بچی کے لیے دیکھیں تو کیا دیکھیں، دونوں دیکھیے، عقیدہ، دین، منہج بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کا اخلاق بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور آج تو آسانی سے لڑکوں کا فیس بک اکاؤنٹ چیک کیے تو معلوم پڑ جاتا ہے کتنے پانی میں ہے، ہاں کبھی ایسے فوٹو نکال رہا، کبھی ایسے فوٹو نکال رہا، کبھی سگریٹ کے ساتھ فوٹو نکال رہا ہے، کبھی لڑکیوں کے ساتھ فوٹو ہوتے ہیں اس کے پکنک میں، سب کے یہاں لڑکا یہاں لڑکی برابر، سب سمندر کے کنارے گھٹنوں تک پاجامہ اوپر کر کے کھڑا ہے سب کے ساتھ میں، تو یہاں تو بڑا شریف ہے، مولوی صاحب کے سامنے خطبے میں پہلی صف میں رہتا، لیکن وہاں بھی پہلی صف میں رہتا ہو، کمپنی کی پکنک میں بھی وہاں بھی پہلی صف میں ہو، تو یہ لائف الگ ہے، وہ لائف الگ ہے، جیسا دیش ویسا بیس۔ تو ایسا رشتہ ہو، شوہر ایسا ہونا چاہیے جو اخلاق اور دینداری میں اچھا ہو، صحیح العقیدہ ہو اور صحیح اخلاق والا ہو۔ کہا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، تمہارے پاس جب کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین، اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بچیوں کا نکاح کرو، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پیسے دیکھ کر کسی بھی عقیدے والے سے، کیسی بھی اخلاق سے والے سے نکاح کر دو گے کہ ہماری بیٹی بھوکی نہ مرے، اچھا کھائیں اچھا پہنے، تو پھر نہ اخلاق دیکھا نہ دین دیکھا،
اور اس کو ڈال دیا آگ کی بھٹی میں تو کھائے گی، لیکن آنسوؤں کے سالن کے ساتھ. ہاں، روتے روتے کھائے گی. زندگی اس کی جینے اس کا جینا موت کی طرح ہوگا کہ آپ نے اس کو کھاتے پیتے گھر میں پہنے گی وہ اچھا، لیکن اس کی رونق لباس میں ہوگی، چہرے پر نہیں ہوگی. ہمیشہ دکھی ہوگی، کیونکہ اس کو وہ دکھ دے گا اپنی بد اخلاقی سے. ان کے ساتھ وہ ساری حرام کاریاں اور شرکیات اور کفریات میں اس کو شامل ہونا پڑے گا، نہیں تو گھر میں مجرم کی طرح جیے گی. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایسے رشتے کینسل کرو گے اور ایسے رشتے قبول کرو گے جو مالدار ہیں اور بے دین ہیں، تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا. تو یہاں پر بتایا گیا کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ دیندار. اچھی زندگی کے لیے بنیاد یہ ہے، اس میں اخلاق اور دین ہو. بچی زندگی بھر خوش رہے گی. ایک روٹی کما کے لائے گا، آدھی خود کھائے گا آدھی اس کو دے گا، اور واقعی دیندار ہے تو اس کو کھلائے گا، خود بھوکا رہے گا، اس کو بھوکا نہیں مارے گا. تو دیندار ہونا چاہیے. خوشحالی یہاں سے آتی ہے، اخلاق سے آتی ہے، پیسے سے نہیں. اس حدیث کو امام الترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. لڑکی کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها. عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے، مالدار، بہت مالدار ہے، یا اس کے حسب کی وجہ سے، اس کا خاندان بہت زبردست ہے، نامچین لوگ ہیں، سماج میں بڑے لوگ ہیں. وجمالها، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا والدینها، اس کی دینداری کی وجہ سے. ایک لڑکا، ایک شخص، ایک شوہر انتخاب کرتا ہے نکاح کے لیے یا تو مال کی وجہ سے یا اونچے خاندان کی وجہ سے. ان کے کنیکشنز ہیں تو میں کرال کر کے اوپر جا سکتا ہوں، وسیلے بڑے بڑے مل جائیں گے مجھ کو، ترقی کے لیے بہت اچھا خاندان ہے یہ. تو یا تو مال، یا تو بڑا خاندان، یا خوبصورتی، یا پھر دین. یہ 4 بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. چاروں غلط نہیں ہیں، یعنی اس میں سے تینوں غلط نہیں ہیں. مالدار ہونا غلط نہیں، خوبصورت ہونا غلط نہیں ہے، اچھے خاندان کے ہونا غلط نہیں ہے، لیکن چوتھی چیز اگر نہیں ہے تو باقی کا کچھ بھی فائدہ نہیں. خوبصورت اگر بد اخلاق ہو تو خوبصورت نہیں دکھے گی، تو اس کو دیکھتے غصہ آئے گا. خوبصورت بڑے خاندان کی ہوگی لیکن اگر دیندار نہیں ہوگی تو مالک بنے گی، اور اگر یہ اس کو ڈانٹے گا تو یہ پٹے گا. ہاں، ڈانٹ بھی نہیں سکتا اس کو، کیونکہ ڈانٹتے ہی وہ موبائل فون 911 اور رو رہی ہے. اب بھائی کو کیا اس نے فون، اور بھائی کا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا تو آلریڈی وہ ٹینشن میں ہے، کہاں نکالوں غصہ. کیا ہوا؟ رو رہی ہے. ارے بتا تو صحیح کیا ہوا. میں نے کھانا بنائی اور یہ بولے ٹھیک سے نہیں آتا تجھ کو کھانا بنے. ایسا بولا؟ آ رہا ہوں میں، رک. اور آنے کے بعد خوب پٹائی کر دی اس کی. تو اگر وہ بڑے خاندان کی ہوگی لیکن سمجھدار اور دیندار نہیں ہوگی تو یاد رکھو پھر روز پٹنا پڑے گا. ہاں، پھر دھمکیوں میں اس کی جینا پڑے گا، اور بالکل ایسا جیسے بالکل انہیں ڈائناسور کے بیچ میں جو آدمی جیتا ہے نا، ویسا جینا پڑے گا اس کو کہ ذرا بھی غلطی ہوگی تو اس کے اوپر چھلانگ لگائیں گے وہ. تو ایسی غلامی کی زندگی جیے گا مالدار گھر میں یا بڑے گھر میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دینداری اصل ہے. تو لڑکا بھی نکاح کے لیے چنے سیدھی سادھی. آج بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا تو بہت پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا تو خوبصورت نہیں ہے، کیا تو خاندان ایسا بہت خاص نہیں ہے کچھ. ہم لوگ سید ہیں، وہ پٹھان ہیں یا فلانا ہیں یا خان ہیں یا کیسے ہیں، ان کا خاندان بڑا نہیں ہے.
اگر بچی دیندار ہے، سمجھدار ہے، تیرے لیے وہ دنیا کی خیر ہے. خوبصورتی 4 دن رہے گی چلی جائے گی، خوبصورتی 4 دن رہے گی چلی جائے گی، لیکن اگر وہ دیندار ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، تو اچھی سیرت والا آدمی یا عورت اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو اس کی شخصیت کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ہمارا پرسیپشن ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، آنکھوں میں نہیں. تو اچھی شخصیت اگر اس کی ہے تو اس کی چہرہ کیسا بھی ہو، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی محبت اور بڑھے گی دل میں. اصل چیز سیرت ہوتی ہے، صورت نہیں، صورت نہیں. تو کہا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا. معلوم ہوا آدمی، اب دیکھیے یہ بھی عورت کی کتنی بڑی عزت ہے. آدمی کی کامیابی دیندار عورت میں بتائی گئی ہے. اس کے سکسیس کا مدار اس کی دینداری پر ہے. تو یہ بتایا گیا کہ تو کامیاب ہو دیندار کو اپنا کے. تو معلوم ہوا کہ مرد کی کامیابی میں دیندار عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کی بہترین مثال خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا سپورٹ تھا ان کو، کہ اللہ کی طرف سے جبریل آ کے سلام کر رہے ہیں اور ان کو ایک ایسے موتی والے محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس میں یعنی کھوکھلا موتی، اور اس میں کوئی شور شرابہ اس میں نہیں ہوگا. ایسی نیک بیوی، دینداری. تو یہ دونوں حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ رشتہ ہونے میں لڑکا دیندار لڑکی دیکھے اور لڑکی کے لیے دیندار لڑکا دیکھا جائے، وہاں سے خوشحال زندگی شروع ہوتی ہے. پیسے سے نہیں، خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اصل چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے، اخلاق اور عقیدہ ہے.